قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اس بات کی بشارت ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ یہ بات کہ کوئی کرسی کے ذریعے حکومت کر لے، یہ بات تو عام ہے۔ یہ بات کہ نوٹ کے ذریعے، دولت کے ذریعے رشتہ داری اور لوگوں کی اکثریت کے ذریعے حکومت کی جائے، یہ تو دنیا میں ہوتا ہی رہا ہے۔ مگر ایسے لوگ کہ جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری، جن کا عمل اور جن کا قول اور جن کا فعل اور جن کی سچائی لوگوں کے دل و دماغ پر پیوست ہو، اور جس کا ہر قول اللہ کا فرمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی ترجمانی کر رہا ہو، حضور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ان عظیم بزرگوں میں سے تھے، اور آج ان کے وصال کے بعد یہ ان کا پہلا عرس ہے جو ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ اور موریشس کے سنی رضوی سوسائٹی اور سنی رضوی اکیڈمی کے اراکین کو اور سنی رضوی کو یہ توفیق ہوئی کہ ہم حضرت کا عرس سنی رضوی اکیڈمی کے ایوان میں منا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سنی رضوی سوسائٹی اور یہ اکیڈمی جب اس کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا تو اس فاؤنڈیشن اسٹون کے رکھنے میں اور اکیڈمی کے قائم کرنے میں سارا فیضان حضرت کا ہے۔ حضرت ہی نے مجھے مشورہ دیا، حضرت نے ہی ارشاد فرمایا، حضرت نے مجھے لکھا کہ تمہیں موریشس میں کیا کیا کام کرنا ہے، چنانچہ حضرت کی دعا سے اس اکیڈمی کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا کرم ہے۔ اور شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے کہ وقت جیسے جیسے گزرتا چلا جا رہا ہے ہمارے کام میں کوئی فرق نہیں آیا، ہمارے مشن میں کوئی فرق نہیں آیا، کام کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی مسافر چلتا ہے تو مسافر کی ہمت اور وہ شخص جو سفر میں ہمارا امیر ہو اس کی قیادت پر بھروسہ کر کے لوگ چلتے ہیں۔ ہمارا سفر بہت دور دراز کا ہے، اور ہم جس سفر پر چل رہے ہیں اس سفر میں انہی آقاؤں کا صدقہ ہے اور انہی آقاؤں کا کرم ہے کہ ہم اپنی زندگی کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، حضور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ذرا سوچئے کہ کسی لڑکے کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ لڑکا ولی ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ کوئی ولی ہی کہہ سکتا ہے، کیونکہ کسی لڑکے کے متعلق یہ پیشنگوئی کرنی یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کیا پتا کہ آگے چل کر کے یہ لڑکا کیسا ہوگا۔ ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کہہ کر کہ یہ لڑکا ولی ہوگا، ایک طرف تو آپ کی ولادت ظاہر ہوئی کہ ولی کامل نے اپنے ولی کامل کی آمد پر ان کی ولادت کی بشارت دی، اور حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی عزت و عظمت کا آفتاب طلوع ہوا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ سب کیسے ہوا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک آدمی کسی بزرگ کے سامنے بیٹھے نہیں، کسی کی جوتیاں سیدھی نہ کرے، کسی سے فیض حاصل نہ کرے، بات بنتی نہیں۔ حضرت مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ بچپن ملا
کہ جو ان کے والد ماجد، والد گرامی، اس صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سائے میں آپ کا بچپن پروان چڑھا۔ آپ کا کام کیا تھا؟ اب سنتے چلیے میرے عزیز و میرے دوست، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رہنا۔ اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھتے تھے اور صبح سے شام تک اعلیٰ حضرت یہ ارشاد فرماتے تھے، مصطفیٰ میاں یہ کتاب نکالو، مصطفیٰ میاں یہ کتاب نکالو، مصطفیٰ میاں یہ کتاب نکالو۔ صبح سے شام تک اپنے والد ماجد کی خدمت میں رہتے اور ان کا کام تھا کہ کتابیں، عربی کی موٹی موٹی کتابیں، فتویٰ کی موٹی موٹی کتابیں کہ جن کتابوں سے شریعت کے احکام فتاوے میں نقل کیے جاتے ہیں، وہ کتابیں حضرت نکالتے تھے اور اپنے والد گرامی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ میرے عزیزو میرے دوستو، یہ وہ سخت کام تھا کہ جس کی وجہ سے فتاوی اور قانون شریعت کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں پر حضرت مفتی اعظم کی نظر پڑتی تھی۔ جتنے مسائل وہاں لکھے جاتے تھے وہ مسائل آپ کی نگاہوں سے گزرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 18 سال کی عمر میں حضور مفتی اعظم عالم اسلام مفتی اعظم بن گئے۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ دینا شروع کیا اور ایسا فتویٰ دیا میرے عزیزو میرے دوستو، فتویٰ دینا یہ آسان کام نہیں ہے، سب سے مشکل کام ہے فتویٰ دینا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ بریلی شریف کا میرا زمانہ جب میں بریلی میں تھا تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اللہ اکبر، کہ حضرت جب کوئی فتویٰ سامنے آتا آپ اس فتوے کو، شریعت کے قانون کو ملاحظہ فرماتے اور ملاحظہ فرما کر کے اس میں ایک لفظ آگے یا پیچھے اس میں بڑھا دیتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ جو لفظ حضرت نے لکھا ہے یا پڑھایا ہے یہی لفظ فتوے کی جان تھا۔ مفتی گرامی، مفتی صاحبان وہاں فتویٰ لکھتے اور آپ فرماتے کہ دیکھو یہ جو فتویٰ ہے قاضی خان میں دیکھو، یہ جو فتویٰ مسئلہ ہے اس کا جواب تمہیں شامی میں ملے گا، اس کا جواب تمہیں اللہ اکبر در مختار میں ملے گا یا رد المختار شامی میں ملے گا، اللہ اکبر، یا اس کا جواب تمہیں عالمگیری میں ملے گا، اس کا جواب فتح القدیر نے یہ لکھا ہے، اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ لکھا ہے۔ اللہ اکبر، فتاوے کی اور قانون اسلام کی ساری کتابیں ادبر تھیں، اور کیوں نہ ہو میرے دوستو، الولد سر لابی ہے، بیٹا اپنے باپ کا راز، اور میرے عزیزو میرے دوستو باپ کی کرامت کا مظہر ہوتا ہے۔ جس کا باپ اعلیٰ حضرت ہو تو بیٹا کیوں نہ مفتی اعظم ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض رضا۔ میرے عزیزو میرے دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اصل میں حق و باطل کے درمیان، جھوٹ اور سچ کے درمیان معیار تھی۔ آپ کی صورت کو دیکھ کر حق کی صورت کا پتہ چلتا تھا، آپ کی سیرت کو دیکھ کر حق و صداقت کی سیرت اور حق و صداقت کا کردار سامنے آ جایا کرتا تھا۔ بریلی شریف میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے میرے عزیزو میرے دوستو، یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضرت کے آستانے میں اور حضرت کی خدمت میں جتنے علماء اور مشائخ آتے، سارے جہان سے اور سارے عالم سے اور ہندوستان، پاکستان، ہر جگہ کے لوگ آتے۔ میرے عزیزو میرے دوستو، میں
اس زمانے میں یہ دیکھتا تھا اور میں حیران ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں جو مرید ہونے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے تو مرید ہونے والوں میں عوام کی تعداد میرے عزیزوں میرے دوستوں اگر 100 ہوتی تو علماء 500 ہوتے، سارے عالم۔ کوئی عالم ہندوستان پاکستان کا ایسا نہیں کہ جو حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مستفید نہ ہوا ہو۔ ہر عالم کو اس کی حیثیت کے مطابق فیض ملا، اور میرے عزیزوں میرے دوستوں فیض مل رہا ہے، اور خدا سے دعا کرو کہ قیامت تک یہ فیض کا دریا جاری رہے۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی سے باہر جب کسی کو تڑپ پیدا ہوتی کہ وہ اعلیٰ حضرت کی زیارت کرے، اور اعلیٰ حضرت کیسے تھے، اعلیٰ حضرت کی صورت کیسی تھی، اعلیٰ حضرت کی رفتار اور اعلیٰ حضرت کے گفتار کا عالم کیا تھا، امام اہل سنت کی سیرت و صورت کو دیکھنے والا جب مضطرب ہوتا تو وہ بریلی شریف آ جاتا، حضور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ حضور مفتی اعظم کی صورت کو دیکھتا تو اعلیٰ حضرت کی صورت یاد آ جاتی، آپ کی سیرت کو دیکھتا تو اعلیٰ حضرت کی سیرت یاد آ جاتی۔ آپ اپنے والد کی طرح تھے، صورت بھی اعلیٰ حضرت کی صورت سے ملتی تھی، آپ کے چلنے کا انداز بھی ایسے ہی تھا جیسے اعلیٰ حضرت چلا کرتے تھے، گفتگو بھی اسی انداز سے کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسی ایسی مجلسیں کہ جن میں علماء سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے، بڑے سے بڑے، بڑا سے بڑا عالم اور بڑا سے بڑا شیخ بھی وہاں موجود ہوتا۔ جب حضرت وہاں تشریف لے جاتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ پوری مجلس کی جان مجلس میں آ گئی، سارے علماء سارے مشائخ کھڑے ہو جاتے، ہر سلسلے کے، سلسلے عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، صابریہ، شاذلیہ، جتنے سلاسل ہیں سارے سلاسل کے علماء اور مشائخ حضرت کا احترام کرتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت اس دور میں حق کی تلوار ہیں اور باطل کے لیے بھی آپ تلوار ہیں۔ اللہ اکبر، حق و باطل کے درمیان آپ کی ذات فیصل ہے، آپ کی ذات نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں کہ حضرت کے سامنے بات کرتے ہوئے بڑا سے بڑا عالم سوچتا کہ اس کو کیا بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بات شریعت کے خلاف اگر ہو گئی اور زبان سے نکلی تو پھر میرے عزیزوں میرے دوستوں خیر نہیں۔ حضرت فوراً فرماتے کہ توبہ کرو۔ چنانچہ میں لائل پور فیصل آباد سے میرے پڑھنے کا غالباً آخری سال تھا، میں وہاں سے بریلی شریف آیا، حضرت نے فرمایا مجھے کہ تم تقریر کرو۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، اس سے پہلے ہوتا یہی رہا ہے بریلی شریف میں کہ نماز پڑھانے کی سعادت بھی مجھے حاصل ہوئی، میں بچپن سے نماز پڑھا رہا ہوں، اور میرے عزیزوں میرے دوستو یہ نماز پڑھانے والی جو بات ہے یہ بھی بزرگوں کا کرم ہے۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھاؤ، اور حضرت کے آگے امام بن کر کے نماز پڑھانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، ایک ایک چیز پر نظر ہوتی تھی، انگلیاں کہاں ہیں، پاؤں کہاں ہے، اور ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، اور سجدہ کیسے کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں وہیں سے تھیں۔ اس کے بعد تقریر میرے عزیزوں میرے دوستو، وہاں پر بھی بریلی شریف میں بھی میں اپنی اس عمر میں، جبکہ خود میری عمر 20-22 سال کی ہوگی، 18 اور 22 سال کے درمیان، ان ایام میں تقریر کیا کرتا تھا حضرت کے سامنے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عالم، ان کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا جو صحابی کے شان کے خلاف تھا۔
فوراً آپ نے اسی وقت فرمایا کہ مولانا توبہ کیجیے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ تو میرے سامنے کی بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سنبھل ضلع مراد آباد، اس موقع پر ایک عظیم علماء کا اجلاس تھا، سینکڑوں علماء اور ہزاروں سامعین ان میں موجود تھے۔ اس اجلاس میں ایک بہت بڑے شیخ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے پیر، ان کے سلسلے میں ہزاروں عوام تھے اور سینکڑوں علماء ان کے مرید، وہ تقریر فرما رہے تھے۔ تقریر ان کی ہو رہی تھی اور پورے مجمع پر سناٹا تھا، ہر شخص حضرت کی تقریر سن رہا تھا اور حضور مفتی اعظم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت تقریر کرتے کرتے ایک جملہ ایسا نکل گیا زبان سے کہ میرے عزیزوں میرے دوستو، اس جملے پر گرفت مفتی اعظم ہی فرما سکتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ نے فوراً بغیر کسی ہیجیٹیشن کے، جبکہ وہ خود بہت بڑے عالم اور بہت بڑے شیخ، فوراً فرمایا کہ حضرت یہ جو جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اب آپ سوچئے وہ کون ہے آج کی دنیا میں جو علماء اور مشائخ کے منہ سے اگر کوئی لفظ شریعت کے خلاف نکل جائے، میرے عزیزوں میرے دوستو، گرفت کرنے والی وہ ایک ہی ذات تھی جو آج سے 1 سال پہلے اپنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ جب وہ حضرت نے جب یہ بات سنی تو ان کو تو جناب پسینہ آ گیا۔ وہ بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے عالم تھے، پسینہ آ گیا اور انہوں نے فوراً یہ اعلان کیا کہ چونکہ مفتی اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے اور شریعت کے خلاف ہے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، حضرت کا یہ فیضان ہندوستان میں ہر جگہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ مقرر جو کام تقریر سے نہ لے سکتے تھے، حضرت کسی جگہ اگر تشریف فرما ہو جائیں تو بس تشریف فرما ہوتے ہی پوری مجلس پر ان کا فیض جاری ہوتا تھا اور ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ اکبر، ان کو حضرت کی ذات گرامی سے فیض مل رہا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ تو ہوتا رہا ہے عام طور سے کہ جب مرید اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نظر پیش کرتا ہے، اور ویسے بھی اخلاقاً بھی یہ تقاضا ہے کہ جب کہیں آدمی جائے تو کچھ نہ کچھ نظر وہاں پیش کرنا چاہیے۔ کسی دوست سے ملنے کے لیے جائیے تو یہ اخلاق کا بھی تقاضا ہے اور اسلام کا حکم بھی یہ ہے کہ بھائی ہدیہ ایک دوسرے کو دیا جائے۔ طریقت کے خانوادے میں یہ سلسلہ بہت پرانا ہے کہ نظر پیش کرنا اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں۔ حضرت کے یہاں میں نے یہ دیکھا کہ مریدین آتے، اور مرید تو وہی سب علماء ہوا کرتے تھے، زیادہ تو مرید علماء ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسا شیخ، اللہ اکبر، کہ میرے عزیزوں میرے دوستوں، گیا محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ، اللہ اکبر، 1 کروڑ سے زیادہ افراد آپ کے مرید ہیں، پورا بمبئی سے لے کر اور کلکتہ اور کراچی، اور کلکتہ اور کراچی کی بات میں آپ سے کیا عرض کروں، جب حضرت مدینہ الرسول میں اور مدینہ طیبہ میں جب آپ حاضر ہوئے تو وہاں کے علماء اور مشائخ حضرت مفتی اعظم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اجازت لی، انہوں نے سندیں لی، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت، لیکن عرس میں ہوتا کیا تھا؟ عرس میں جب لوگ آتے تو جتنا نظر حضرت کی خدمت میں پیش کیا جاتا، اس سے زیادہ حضرت اپنے مریدوں اور علماء کو آپ خدمت کرتے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت کے آستانے پر جو بھی جاتا آپ نظر بڑی مشکل سے قبول کرتے، اور اگر قبول کرتے تو جتنا نظر آپ کو ملتا اس سے زیادہ آپ ان کی خدمت کر دیا کرتے تھے۔ ابھی میں 79 میں جب میں یہاں سے گیا ہوں موریشس سے، کئی سال 14-15 سال کے بعد جب میں حضرت کی خدمت میں پہنچا، اور اس ارادے سے گیا کہ میں حضرت کے پاس جا رہا ہوں
حضرت کی خدمت میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا، تھوڑی دیر رہوں گا، کچھ خدمت کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ میں حضرت کی خدمت میں گیا اور حضرت کی زیارت کی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا شیخ کامل کہ جس نے اپنی پوری زندگی قرآن اور سنت کی اشاعت میں جس نے اپنی پوری زندگی گزار دی اور قانون اسلام کی ترویج میں اور رواج دینے میں آپ کی زندگی گزری، میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس صدی نے ایسا عظیم ولی، ایسا عظیم مفتی اور ایسا عظیم شیخ نہ دیکھا ہوگا۔ آج حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم سارے کے سارے نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت نے ایک بات بتائی، شریعت پر مضبوطی، شریعت پر استحکام، اور شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے۔ جہاں شریعت ہوگی وہیں طریقت ہوگی، شریعت کے بغیر میرے عزیزوں، میرے دوستو، طریقت کا کوئی وجود نہیں۔ حضرت کو میں نے دیکھا ہے، اور کس انداز میں دیکھا، آپ کو پتا ہے کہ میرا اور بریلی شریف کا سب کا آستانہ ہے مارہر طیبہ۔ ہمارے سارے شیخ اور پیران طریقت سب مارہر طیبہ میں جلوہ فرما، حضرت سیدی آل رسول، حضرت ابو الحسین احمد نوری، حضرت ابو البرکات، حضرت سید جلیل، یہ حضرت عشقی، سارے کے سارے یہ جو شجرے میں دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشقی عشق انتماء کے واسطے، تو یہ حضرت سیدی ابو البرکات سے لے کر کے اور دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے یہاں، اور پھر حضرت ابو الحسین احمد نوری، یہ سارے کے سارے کا وہیں جلوہ فرما ہے، اور یہ سب آستانہ ان کا ہے مارہر طیبہ میں۔ حضرت کے ساتھ میں حاضر ہوا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، پیر خانے میں نے جب سے حضرت کو دیکھا ہے، مجھے معلوم ہوا کہ پیر خانے کا کیا ادب ہوتا ہے اور پیر کی گلیوں میں کیسے چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ اکبر۔ حضرت مفتی اعظم کو دیکھا، جبکہ ہم جیسے مریدین ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اپنی جوتی اپنے ہاتھ میں اٹھائی۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ ان کی جوتی لے لیں، فرمایا کہ نہیں، یہ جوتی لینے کا موقع نہیں ہے، یہاں تو ننگے پاؤں چلنا چاہیے، یہ میرے پیر کا شہر ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا احترام کرتے ہوئے اور ہاتھ باندھے ہوئے ننگے سر، اللہ اکبر، 60 سالہ بوڑھے کو، حضور مفتی اعظم کو میں نے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مارہر طیبہ میں چلتے ہوئے اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو شیخ کا ادب تھا، اور ادب کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، کہ جس شیخ نے یہ بشارت دی تھی کہ یہ میرا بیٹا، اللہ اکبر، میرا مرید ولی ہوگا، اور مرید بھی ایسا کہ جب ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف آئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مولانا اعلیٰ حضرت سے فرمایا تھا کہ مولانا جب میں بریلی آؤں گا تو میں اس شہزادے کو دیکھوں گا۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد آپ بریلی آئے اور اعلیٰ حضرت نے حضور مفتی اعظم کو ابو الحسین احمد نوری کی گود میں دے دیا۔ آپ نے گود میں لے کر کے، اور صرف گود میں لیا نہیں بلکہ مرید کیا، اور صرف مرید نہیں کیا بلکہ 6 سال کی عمر میں خلافت دے دی۔ یہ وہ تر امتیاز حضور مفتی اعظم کو حاصل ہے کہ 6 سال کی عمر میں آپ سجادے عالیہ، قادریہ اور نوریہ کے وارث قرار پائے، اور 6 ماہ کی عمر میں، صرف 6 ماہ کی عمر میں آپ کو خلافت ملی۔ اب آپ خیال فرمائیے کہ 6 ماہ کی عمر میں ایک لڑکا مرید بھی ہو اور اس کے بعد وہ ابو الحسین احمد نوری کا خلیفہ بھی ہو۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ پوری زندگی
آپ کی رشد و ہدایت میں گزری پوری زندگی شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت میں گزری. آج میرے عزیزوں میرے دوستو اگر دو مرید اگر کسی کو مل جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ معلوم نہیں یہ بھی کوئی ہمارے کاروبار میں بڑا اضافہ ہو گیا. پیری مریدی یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے حضرت کا عالم یہ ہے کہ ایک مرید نہیں، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کروڑ سے زیادہ تو مرید ہیں، اس میں پھر ہزاروں علماء، لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ غوث پاک کا مرید ہے. جس کو مرید کرتے فرمایا کہ یہ میرے ذریعے غوث پاک کا مرید ہے. کبھی آپ یہ نہیں فرماتے کہ یہ میرا مرید ہے. اور یہی وجہ ہے کہ غوثیت کا اور قادریت کا ایسا غلبہ تھا کہ جو مرید ہوتا اس میں رنگ قادریت اور رنگ غوثیت نمایاں ہو جایا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ زندہ باد. ماشاءاللہ. ایک شخص اسٹوڈنٹ کالج میں پڑھنے والا، کالج کا تربیت یافتہ، بمبئی میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. اور جس طرح سے بمبئی کے ہزاروں مرید ہیں وہ آیا اور اس نے بھی کہا کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ یہ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں سے، یہ آپ وعدہ لیا کرتے تھے اور ہدایت دیتے تھے کہ وہ نماز کی پابندی کرے گا، میرے ٹھیلے میں نہیں جائے گا، غلط مجلسوں میں نہیں جائے گا، شریعت کے مطابق عمل کرے گا، شریعت کے مطابق صورت اور سیرت بھی ہوگی اور جھوٹ بھی نہیں بولے گا. یہ ساری باتیں حضرت مریدین سے بیعت لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ نے اس مرید سے بھی کہا کہ کہو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ سب کہنے کے بعد کہا کہ کہو کہ میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. وہ کالج کا پڑھنے والا لڑکا ان کا ابھی تو حضرت نے کہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو ابھی کہتے ہیں کہ میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں. تو میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں تو نہیں دے رہا ہوں، میں تو اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. مگر حضرت فرماتے ہیں کہ کہو کہ میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں. میرے عزیزوں میرے دوستو وہ طریقت کے مزاج سے ناواقف تھا. وہ نہیں سمجھتا تھا کہ ہر سلسلے کا شیخ جب کسی سے مرید لیتا، جب کسی کو مرید کرتا ہے تو وہ مرید کو اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرید کرنے والا وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا مرید ہے، بلکہ ہر مثلا قادری سلسلے کا اور رضوی سلسلے کا جو شیخ ہے تو وہ اپنے مرید کو یہ کہہ کر شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ میں اس کو اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ارادت میں اور آپ کی بیعت میں دے رہا ہوں. یہ گویا ایک مزاج ہے طریقت کا، لیکن وہ بیچارہ نہیں سمجھ سکا. اور جب حضرت نے فرمایا کہ کہو میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں، تو وہ چپ رہا، کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہاتھ تو حضور مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہے اور حضرت فرمانے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں. اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ چپ رہا. وہ ڈاؤٹ میں تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے. میرا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کہو کہ تم نے اپنا ہاتھ شہنشاہ بغداد کے ہاتھ میں دیا. بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ خاموش تھا، وہ ڈاؤٹ میں تھا، وہ شک میں تھا. پھر آپ نے فرمایا کہو کہ میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. پھر وہ پریشان تھا کہ اب میں کیا کہوں. تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. میرے عزیزوں میرے دوستو اتنا کہنا تھا کہ اس شخص پر ایک وجہ طاری ہو گئی، ایک کیفیت طاری ہو گئی. اب وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، وہ دیوانہ تھا، وہ مجنون تھا، وہ مضطرب تھا، وہ بے قرار تھا. اور اب پہلے تو وہ کہتا نہیں تھا اور اب بار بار یہ جملہ اس کی زبان سے نکل رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. لوگ پریشان تھے اور وہ یہی کہتا رہا. کئی گھنٹے میرے عزیزوں میرے دوستو اس عالم دیوانگی میں گزر گئے. بڑی مشکل سے اسے ہوش آیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی معاملہ کیا تھا.
پہلے تو تم کہتے نہیں تھے اور جب کہنا شروع کیا تو پھر یہی کہتے رہے تم اور کئی گھنٹے گزر گئے. تو اس نے میرے عزیزوں میرے دوستو روتے ہوئے اس مرید نے کہا, اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پہلے تو میں انکار کرتا رہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن میرے مقدر کا ستارہ چمکا اور مجھے ہدایت ملی, اور حضور مفتی اعظم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی کہ یہ ابھی میں نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرا واقعی ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. جب میں نے یہ نظارہ دیکھا کہ واقعی میں میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے اور بغیر کسی تکلف کے خود غوث اعظم وہاں جلوہ فرما ہے, تو میں بے ہوش ہو گیا. اور اس کے بعد پھر میرے عزیزوں میرے دوستوں پھر وہ کہنے لگا کہ پھر میری زبان سے یہی کچھ نکلتا چلا گیا. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں اصل میں ہر سلسلے کا جو صاحب سلسلہ ہے نسبت اس سے ہوتی ہے, لیکن اس نسبت سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو صاحب نسبت ہوگا. میرے عزیزوں میرے دوستوں وہ واقعہ آپ نے سنا تھا, وہ واقعہ بہت مشہور ہے, اللہ اکبر, کہ انسان جس سلسلے کا مرید ہو. میرے عزیزو ہم نے اپنے آقاؤں کے دامن کو تھاما ہے, ایک نہیں یہاں سینکڑوں ہیں, اور پھر شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. تو میرے عزیزو میرے دوستو اس لیے میں نے اپنی منقبت میں جو منقبت لکھی ہے حضور مفتی اعظم عالم اسلام کی شان میں, وہ منقبت جو نیچے بھی رکھی ہوئی ہے اور سارے ہندوستان پاکستان کے اخباروں میں منقبت چھپی ہے, کہ مجلس بیعت میں آ جاتے تھے جس کی غوث بھی, مجلس بیعت میں آ جاتے تھے جس کی غوث بھی, دوستو وہ نائب غوث الورا جاتا رہا, دوستو وہ نائب غوث الورا جاتا رہا. تو میرے عزیزو میرے دوستو حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے شیخ کامل اور اپنے بزرگوں سے اور شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ نسبت تھی. اور یہی وجہ ہے, ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور ہوتا یہ ہے کہ تصور شیخ, یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیخ کا تصور میرے سامنے ہوتا ہے, اس کی صورت سامنے آ جاتی ہے. میں وظیفہ پڑھتا ہوں تو میرے شیخ کا تصور سامنے آ جاتا ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ سنو, اگر تم کو تصور کرنا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور کر لیا کرو. اور ارشاد فرمایا کہ یہ جائز ہے, کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ جب آدمی کعبے کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو کعبہ سامنے ہوتا ہے, اور ہر حاجی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھے اور کعبہ اس کے سامنے ہو. تو حاجی کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر حاجی یہ جانتا ہے کہ وہ کعبے کو سجدہ نہیں کرتا, سجدہ اللہ کو کرتا ہے. کعبہ تو دیوار کا نام ہے, پتھر کا ایک مکان ہے, تو کعبے کو سجدہ نہیں کرتا, سجدہ اللہ کو کرتا ہے, لیکن کعبے کی طرف کو منہ ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا, اور پھر یہ عبادت بڑی مقبول ہے کہ جب سامنے کعبہ ہو. تو فرمایا کہ ہر مرشد اپنے پیر کے لیے میرے دوستو کعبہ و قبلہ ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. جس طرح سے کعبے کی طرف کو سجدہ کرنے والا اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور کعبہ گائیڈ کرتا ہے, نشان ہے اللہ کی ذات کی طرف, تو مرشد بھی میرے دوستو وہ گائیڈ اور نشان اور مرکز ہوتا ہے شہنشاہ بغداد اور محمد الرسول اللہ کی جانب. تو فرمایا کہ یہ بالکل جائز ہے, مقصد یہ ہے کہ اس نشان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تک اور پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک رسائی ہو. تو میرے عزیزوں میرے دوستو حضور مفتی اعظم نے پوری زندگی دین کی خدمت کی. نمازوں کی پابندی کا حال یہ رہا ہے کہ یہ 5-10 سال سے حضرت بیمار رہے, مگر اس کے باوجود کیا مجال ہے کہ کوئی نماز میرے عزیزوں میرے دوستو اللہ اکبر, ارے قضا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جماعت کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی اور سختی کے ساتھ ہر وقت
نماز پڑھنی، نماز کا عالم یہ ہے کہ اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہیں، گاڑی آ گئی ہے اور نماز ادا ہو رہی ہے، اللہ اکبر، بس پہ سفر کر رہے ہیں، بس والا شور کر رہا ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، ڈرائیور حیران ہے، اللہ اکبر، پوری کی پوری گاڑی انتظار کر رہی ہے، اور حضرت مفتی اعظم نماز کا وقت آیا، نماز آپ پڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس صدی میں نمازوں کی پابندی جس انداز سے حضرت نے کی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے حضرت کو چن لیا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، شریعت اور طریقت کا یہ پیکر اور شریعت اور طریقت کا یہ علم بردار، اللہ اکبر، پچھلے سال نومبر کو اور سفر المظفر کے مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہاں، محرم الحرام کے مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ پہلا عرس ہے جو ان کا منایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، بزرگوں کا دن منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو زندگی کا جو طریقہ، جو راستہ انہوں نے چھوڑا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، حضور مفتی اعظم عالم اسلام، عقیدت غوث پاک کی ان کے اندر موجود تھی، محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی، اللہ اکبر، اندازہ کیجئے، جب ویسے اتنی عمر میں، اللہ اکبر، 70 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی تھی، لیکن لوگوں نے کہا کہ حضور غار حرا جانا ہے۔ مکہ معظمہ میں غار حرا، جوان لوگ وہاں میرے دوستو نہیں جا سکتے، حضرت وہاں گئے، اور اس طرح سے گئے کہ لوگ حیران ہو گئے۔ غار حرا کے دروازے پر آپ نے جا کر کے اپنا کرتا کھولا، ٹوپی عمامہ اتارا، اپنا کرتا کھولا، اور تہبند پہن کر کے اور ننگے بدن ہو کر کے اور غار حرا میں جا کر کے، اور میرے دوستو اس طرح سے پورے اپنے جسم کو غار حرا کی مٹی سے اور پتھر سے آپ ملتے رہے۔ یہ عالم آپ کی زندگی کا تھا۔ یہی مسجد نبوی ہے، علیہ التحیۃ والثناء، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ مسجد نبوی میں سخت پیاس لگی۔ مسجدوں میں لوگ پانی پیتے ہیں، مسجدوں میں لوگ کھانا کھاتے ہیں، حضرت کے یہاں میرے دوستو شریعت کا جو مسئلہ ہے، اللہ اکبر، لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو بہت پیاس لگی ہے تو پانی حاضر کیا جائے۔ فرمایا کہ میں پانی مسجد میں نہیں پیوں گا کیونکہ میں نے اعتکاف کی نیت نہیں کی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور اچھا اب اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ فرمایا کہ اعتکاف کی نیت پانی پینے کے لیے نہیں کی جاتی، ثواب کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اعتکاف کی نیت کے بعد پانی پینا جائز ہو جاتا ہے، چونکہ میں نے اعتکاف کی نیت پہلے نہیں کی اور اب میں پانی پینے کی وجہ سے نیت نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس لیے حضرت نے نیت نہیں کی، پیاسے رہے، اور شریعت کا یہ مسئلہ آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے مسجد میں جانا چاہیے۔ وہاں تو میرے دوستو قدم قدم پر مسائل کا اظہار ہوتا، اور قدم قدم پر لوگوں کو بتایا جاتا کہ دین پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس بزرگ اور عظیم شخصیت کا یہ پہلا عرس جو آج کیا جا رہا ہے، ہم سب حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور حضرت کے فیوزات کے سلسلے کو قیامت تک جاری رکھے۔ بس انہی مختصر لفظوں کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں